بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 348 میں روز جمعہ کے نوافل کو بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور روز جمعہ کے نوافل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نماز جمعہ کے نوافل کا طریقہ بھی بیان ہوگا، مذکورہ طریقہ کی تفصیل اور وضاحت بھی ہوگی، متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کریں گے، اور ایک سابقہ درس کا ایک تتمہ بھی رہتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ 4 رَكَعَاتٍ مُضَافَةٍ إِلَى نَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ يَصِيرُ الْجَمِيعُ 20 كُلُّهَا لِلْجُمْعَةِ فِيهَا، وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهَا أَيِ 20 سُدَاسًا مُفَرَّقَةً 6 فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَعْهُودَةِ۔ فرماتے ہیں یزاد فی نافلتها عن غیرها من الایام، یعنی روز جمعہ کے نافلہ میں اضافہ کیا جائے گا، عن غیرها من الایام دوسرے ایام کی نافلہ کی نسبت، یعنی اضافہ ہوگا، دوسرے ایام کے نافلہ بھی موجود رہیں گے اور اس جمعہ کے کچھ نافلہ اور اضافہ ہو جائیں گے۔ دوسرے ایام کے جو نافلہ ہیں ان کے ساتھ جمعہ کے نافلہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ 4 رکعات، 4 رکعت کا اضافہ ہوگا۔ مضافۃ الی نافلۃ الظہرین یسیر الجمیع 20، یہ 4 رکعت کا اضافہ ہوگا ظہرین کے نافلہ کے ساتھ، تو یہ ٹوٹل اور کل جو ہیں 20 رکعت بن جائیں گے۔ 8 رکعت ہوتے ہیں ظہر و عصر کے نافلہ، تو 16 بن گئے، اور 4 رکعت یہ ہوں گے تو یہ 20 رکعتیں بن جائیں گی۔ کلھا للجمعۃ فیہا، یہ سب کیا ہیں جمعہ کے نوافل ہیں، روز جمعہ کے نوافل ہیں، چاہے بندہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ 4 رکعت اضافہ کر کے اور 16 رکعت جو ظہرین کے ہیں ان کو ملا کر اس نے 20 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، تو یہ نوافل جمعہ شمار ہوتے ہیں۔ ظہر و عصر کے 8 ہو گئے اور 4 رکعت کا اضافہ ہو گیا تو یہ 20 رکعت بنیں گے۔ دوسرے دنوں میں ظہر کے لیے 8 رکعت ہوتا ہے جو اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ہوتا ہے وہ اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو روز جمعہ میں 4 رکعت ان 16 پر اضافہ ہوگا تو یہ کل 20 بن جائیں گے۔ تو یہ 20 رکعت نماز جمعہ سے رابط نہیں رکھتے کہ اگر نماز جمعہ پڑھا تو یہ 20 کی تعداد پوری کرنی، بلکہ یہ روز جمعہ کے ہیں۔ فرق نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز جمعہ پڑھتا ہے تو بھی ان کو پڑھے گا، اگر نماز ظہر پڑھتا ہے تو بھی یہ 20 رکعت اس کے لیے نافلہ اور مستحب ہوں گے۔ اور 4 رکعت جو مثلا اضافہ کرے گا تو اس میں نافلہ جمعہ کی نیت کرے گا، اور جو 16 رکھتے ہیں ان میں بھی اس کو نافلہ جمعہ کا قصد کرنا یا نافلہ ظہر و عصر کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اور اس کا طریقہ افضل طریقہ کیا ہے؟ وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهَا أَيِّ 20 سُدَاسًا، اس کے پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے، یعنی 20 رکعت کو قرار دے سداسا 6 رکعت کر کے، یعنی مفرقتاً 6 ان کو جدا جدا کر کے پڑھے، 6 کر کے، فی الاوقات الثلاثۃ المعہودۃ، یعنی 3 اوقات معروف جو مستحبات نافلہ جمعہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک، یعنی یہ تو افضل طریقہ ہے نا، اس کا ایک غیر افضل طریقہ بھی تو ہوگا، یعنی اگر ان ٹوٹل 20 رکعتوں کو جمعہ کے دن زوال سے پہلے پڑھے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اگر تمام کو زوال کے بعد پڑھے تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ ان 3 وقتوں پر اس کو تقسیم کرے۔ 6 رکعت نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھے کہ جب پوری جو ٹکیا ہے وہ کیا ہے طلوع ہو چکی ہو،
اس طرح کہ اس کا نور جو ہے وہ پھیل چکا ہو اور مکمل طور پر وہ روشن ہو چکا ہو، اور جو اس کی ضعیف شعائیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، کیونکہ اس وقت یعنی ضعیف جو شعائیں ہوتی ہیں اس وقت نافلہ پڑھنا وہ مکروہ ہوتا ہے، جیسا کہ اوقات نافلہ کے بارے میں پہلے بات گزری تھی کہ اس کو چاشت کی کہتے ہیں یا اس طرح کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری 6 رکعت جو ہے وہ کب پڑے گا؟ جب سورج کافی اوپر آ چکا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ 45 درجے ڈگری پر وہ اوپر آ چکا ہو، ہر چیز کا سایہ اس وقت اس کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو 6 رکعت دوسری پڑھی جائیں گی۔ اور تیسرا زوال آفتاب کے وقت پھر وہ پڑے گا 6 رکعت، جب پڑے گا کہ آفتاب وسط آسمان میں ہو، دائرہ نصف النہار میں ہو، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ پڑھے گا۔ ابھی وہ دائرہ نصف زوال سے گزرا نہیں ہوگا، یعنی زوال سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، تو یہ 18 رکعت ہو جائے گی، اور 2 رکعت اس کو زوال کے بعد پڑھ لے گا۔ تو یہ ایک جو ہے نا افضل طریقہ ہے مستحبات کو پڑھنے کا۔ وَهِيَ انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها، یہاں پر ان 3 اوقات معروفہ کی وضاحت دے رہے ہیں، یعنی جب سورج وہ طلوع ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، بمقدار ما يذهب شعاعها، اتنا اوپر آ جائے کہ اس کی جو ضعیف شعاعیں وہ ختم ہو چکی ہوں اور وہ مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہو، پھیل چکا ہو۔ دوسرا وقت وَارتفاعها، جب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ 45 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جب کہتے ہیں وہ اس کو بلند ہو جانا سورج کا۔ اور تیسرا وقت کیا ہے؟ قیامها وسط النہار قبل الزوال، زوال سے پہلے جب وسط نہار پہ پہنچ جائے، سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت 6 رکعت پڑھے، 18 رکعتیں ہو جائیں گی۔ وَرَكْعَتَانِ وَهُمَا الْبَاقِيَتَانِ مِنَ الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ تُفْعَلُ عِنْدَ الزَّوَالِ بَعْدَهُ عَلَى الْأَفْضَلِ، باقی 2 رکعتیں بچ جائیں گی، جو 20 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں باقی بچ گئی ہیں، 20 رکعتوں میں سے 18 رکعتیں تو وہ اوقات ثلاثہ میں پڑھی گئی، تو 2 رکعتیں جو بچ گئی ہیں تفعل عند الزوال، وہ زوال کے وقت پڑھی جائیں گی، یعنی بعدہ علی الافضل، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد پڑھی جائیں، او قبلہ بیسیر علی روایت، یا ایک روایت کی بنیاد پر تھوڑا اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ 20 رکعتیں ہوں گئی۔ وَدُونَ بَسْطِهَا كَذَلِكَ جَعْلُ الْانبِسَاطِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْن، یہ افضل طریقہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جمعہ کے نوافل کو پڑھنے کا افضل طریقہ کیا ہے، 6 رکعت کر کے وہ 3 اوقات، اور 2 رکعتیں زوال کے بعد یا زوال سے تھوڑا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ جو زوال سے پہلے 6 رکعتیں پڑھنی تھی انہی کو 8 رکعت کر لے۔ اس افضل طریقے سے جو بعد والے درجے میں آتا ہے دون بستہا، یعنی اس کو ان 20 رکعتوں کو پھیلا کر پڑھنا، کذالک کا جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے کم تر فضیلت میں کیا ہے؟ جعل الانبساط بین الفریضتین، کہ وہ جو پہلی 6 رکعتیں تھیں جو سورج کے طلوع ہونے اور اس کے پھیل جانے کے بعد پڑھی جاتی تھیں، ان کو قرار دے بین الفریضتین، نماز جمعہ اور نماز عصر، یا جو ہے نا نماز ظہر و عصر کے درمیان قرار دے، جو بھی وہ جو ہے نا جی جمعے کی شرائط ہے، جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اور عصر سے پہلے قرار دے لے، یا پھر کیا کرے نماز ظہر و عصر کے درمیان اس 6 رکعت کو پڑھ لے۔ وَدُونَهُ فِعْلُهَا أَجْمَعُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ، اور اس سے بھی جو کم تر درجہ فضیلت میں ہے کہ 20 رکعتیں اس کو انجام دینی چاہیے جمعے کے روز، کیف اتفق، جیسے بھی وہ پڑھے 20 رکعتیں اس کو مکمل کرنی چاہیے، جس وقت میں بھی پڑھ لے، بس جو ہے نا جمعے کے دن کے یہ نوافل ہیں تو ان کو پڑھنا جو ہے نا یہ کیا ہے اولیت اور وہ ایک فضیلت رکھتا ہے۔ پھر اگر اس افضل طریقے کو فالو کر سکے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، 4 رکعت کر کے پڑھ لے
دو رکعت کر کے پڑھ لے، 10 رکعت کر کے پڑھ لے۔ تو یہ جو نوافل روز جمعہ ہیں اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے صاحب مدارک الاحکام کا یہ نظریہ ہے، فرماتے مذہب الاصحاب استحباب التنفل یوم الجمعۃ ب20 رکعہ زیادۃ عن کل یوم ب4 رکعات۔ شیعہ علماء فقہا کا نظریہ ہے کہ جمعہ کے دن 20 رکعت نماز مستحب ہے، دوسرے دنوں کے نوافل سے 4 رکعت اضافی ہوں گے۔ علامہ ہلی نے نہایت الاحکام میں فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ 2 رکعتیں وہ نماز جمعہ کی وجہ سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ نماز جمعہ تو 2 ہوتا ہے، تو ان کے بدل میں جو ہے نا جی مستحب رکعت ہے، اور نافلہ جو ہوتی ہے وہ فرائض کے 2 برابر ہوتی ہے، تو اس کو 4 بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ علامہ ہلی کی تحلیل ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ جمعہ پڑھے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، مستحب جو رکھتے ہیں 4 رکعت ان کا اضافہ جو ہے نا مختص ہوگا، حالانکہ روایات وہ مطلق ہیں۔ خبر زریق جو ہے موجود ہے، اس میں 20 رکعتوں کا استحباب بیان ہوا ہے، اگرچہ کہ جمعے کے دن ظہر پڑھے، اور اس اضافے پر فاضل بن شاذان جلیل القدر شخصیت ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انما زید فی صلاۃ السنۃ یوم الجمعۃ 4 رکعات تعظیما لذلک اليوم وتفرقۃ بینہ وبین سائر الایام، کہ جمعہ کے دن سنت نمازوں میں 4 رکعت کا اضافہ کیا گیا اس دن کے تعظیم اور اکرام کی وجہ سے، اور دوسرے ایام سے فرق کرنے کے لیے۔ باب 11 ابواب نماز جمعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ اس کافی کہتے ہیں کہ 6 رکعت کا اضافہ ہوگا، اور صحیح سعد اشعری سے استفادہ کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ میں نے جمعہ کے دن کی نماز کے بارے میں سوال کیا، کتنی رکعتیں زوال سے پہلے ہیں؟ فرمایا 6 رکعتیں صبح پڑھے، 6 رکعتیں اس کے بعد پڑھے تو 12 ہو جائیں گی، اور 6 رکعتیں اس کے بعد پڑھے تو 18 ہو جائے گی، اور 2 رکعتیں زوال کے بعد پڑھے تو یہ 20 ہو جائے گی، اور 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھے، آپ نے نوافل بھی ہو گئے اور ساتھ میں عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں ہو گئیں تو یہ 22 بن جاتی ہیں۔ باب 11 ابواب نماز جمعہ میں وسائل الشیعہ میں ہے، لیکن اس روایت سے علماء شیعہ نے اعراض کیا ہے۔ شیخ صدوق اور ان کے والد نے فرمایا کہ جمعہ کے نوافل بھی دوسرے دنوں کی طرح ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہے۔ صحیح اعرج امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے استدلال کیا اس سے عن صلاۃ النافلۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن کے نوافل کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا 16 رکعتا قبل العصر، کہ عصر سے پہلے 16 رکعت پوری کرنی چاہیے، یعنی وہ 8 رکعت 16 بن گئی۔ پھر فرمایا کان علی یقول، علی علیہ السلام یقول ما زاد فهو خیر، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو وہ تو بہتر ہے، نماز نافلہ تو بہت زیادہ، اس کی تاکید ہے۔ خود امام علی علیہ السلام ہزار رکعت بھی پڑھتے تھے، تو وہ جو اس سے باب ہے اپنی جگہ، لیکن خود روز جمعہ کے نوافل کے عنوان سے کوئی اضافہ ہو اس کے وہ شیخ صدوق پھر اس روایت کی وجہ سے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ اس اضافی جو دوسری روایات میں بیان ہے اس کا انکار نہیں کرتی، بلکہ وہ جو مستحبات ہیں ان کو تاکید کی ہے کہ کم از کم وہ 16 تو پڑھے۔ باقی اس کو جو طریقہ ہے 6 رکعت کر کے پڑھنے والا جو تھا معروف اوقات میں، تو یہ مشہور نظریہ ہے، اس کی نصوص میں کوئی دلیل ظاہر نہیں ہے۔ صحیح بزنتی امام ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے تو آپ سے نقل ہے۔ نوافل فی الیوم الجمعہ 6 رکعات، کہ جمعہ کے دن نوافل 6 رکعتیں، بکرتاً صبح 6 رکعتیں، ضحوتاً اس کے بعد کچھ دیر بعد، اور 2 رکعتیں ہیں زوال شمس کے بعد، اور 6 رکعتیں ہیں جمعہ کے بعد۔ یہ روایت باب 11 میں ہے، تو یہ تو ترتیب برعکس ہے، یعنی 6 رکعتیں جمعہ کے بعد پڑھنی۔ اسی طرح یعقوب بن یقطین کی بھی روایت ہے، اور مراد بن خارجہ کی بھی روایت ہے، اور سعد اشری کی صحیح روایت میں اس ترتیب کا بیان تھا، لیکن وہ علماء کے نزدیک اعراض ہو چکا ہے اس سے، کیونکہ اس میں تو 2 رکعت اور اضافی ہیں۔ اور اس کے بعد جو افضل طریقہ تھا
کہ 3 اوقات میں 6 رکعت کر کے اور 2 رکعتیں پھر وہ کیا ہیں زوال کے وقت پڑھی جائیں، جو کہ افضل طریقہ بیان کیا ہے۔ تو اس کی بھی کچھ نصوص گواہ ہیں۔ خبر محمد بن مسلم جو کہ مصباح متحجد میں شیخ طوسی نے نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے بارے میں فرمائے وقتها اذا زالت الشمس فصل رکعتین قبل الفریضہ، اس کا وقت ہے کہ جب زوال شمس ہو تو 2 رکعت فریضہ سے پہلے پڑھو، وَإِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّى يَدْخُلُ الْوَقْتُ هُنَيَّةً، اور اگر سستی ہو جائے اور وقت داخل ہو جائے، فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَدَعِ الرَّكَعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، تو پھر فریضہ پہلے پڑھو اور اس کے بعد 2 رکعتوں کو فریضہ کے بعد پڑھو۔ یہ جو روایت باب 13 میں ہے ابواب نماز جمعہ میں، حریز بن عبداللہ سجستانی کی بھی روایت ہے جس کو ہم بلوچستانی بھی کہتے ہیں، اما انا فاذا زالت الشمس يوم الجمعہ بدأت بالفریضہ واخرت الرکعتین اذا لم اکن صلیتهما، میں زوال شمس کے وقت جمعہ کے دن پہلے فریضہ پڑھتا ہوں اور 2 رکعتوں کو مؤخر کرتا ہوں، جب ان کو نہ پڑھو تو بعد میں پڑھتا ہوں۔ سلیمان بن خالد جعفری کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ایما افضل اقدم رکعتین یوم الجمعہ او اصلیہما بعد الفریضہ، کون سا طریقہ افضل ہے، 2 رکعتیں پہلے پڑھوں جمعے کے دن یا فریضہ کے بعد؟ فرمایا تو صلیہما بعد الفریضہ، فریضہ کے بعد پڑھو۔ اور مرسلہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرکعتین اللتین قبل الزوال یوم الجمعہ، 2 رکعتیں جو زوال سے پہلے ہوتی ہیں جمعہ کے دن، ان کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اما انا فاذا زالت الشمس بدأت بالفریضہ، میں اس طرح کرتا ہوں کہ زوال شمس ہو جائے تو پہلے فریضہ پڑھتا ہوں، اور ایک روایت کی بنیاد پر اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرسلہ ابو بصیر کوفی ہے، تقدیمها افضل من تاخیرها، ان کو زوال سے پہلے پڑھنا اس کو مؤخر کرنے سے بہتر ہے۔ باب 13 ابواب نماز جمعہ میں ہے۔ علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سألتہ عن رکعتی الزوال یوم الجمعہ قبل الاذان و بعدہ، جمعہ کے دن زوال کی 2 رکعتیں جو مستحب ہیں اذان سے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں؟ قال قبل الاذان، اذان سے پہلے پڑھی جائیں۔ یہ باب 11 میں ہے۔ علی بن یقطین جلیل القدر صحابی، اس کی اپنے والد کے واسطے سے روایت ہے، سألت ابا الحسن عن النافلہ التي تصلى یوم الجمعہ وقت الفریضہ قبل الجمعہ افضل او بعدہ، ہاں وہی سوال ہے کہ وہ 2 رکعتیں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہیں وہ فریضہ سے پہلے ہوں یا بعد میں، افضل کون سا طریقہ ہے؟ قال قبل الصلاۃ، تو اس کو نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ زوال سے پہلے پڑھیں، بلکہ افضلیت ہے قبل الزوال، جب شک ہو اس کے داخل ہونے کے بارے میں۔ عبد الرحمن بن عجلان کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، اذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين واذا استيقنت الزوال فصل الفريضہ، اگر زوال ہونے میں شک ہو تو پہلے مستحب پڑھ لو تاکہ یقین ہو جائے کہ دوسرا وقت بھی داخل ہو گیا ہے، اور اگر یقین ہو زوال کا تو پہلے فریضہ پڑھو۔ یہ باب 11 میں ہے۔ زریق کی جو روایت ہے تو اس میں 20 رکعتیں بیان ہوئی ہیں جمعہ کے دن، اور جب زوال ہو جائے تو اذان دیں اور بیٹھ جائیں، پھر اقامت کہیں اور زور پڑھیں، اور زوال کے وقت جمعہ کے دن صرف پھر فریضہ قرار دیں، اور فریضہ سے پہلے پھر مقدم نہ کریں یہاں تک کہ زوال ہو جائے۔ تو یہ بھی روایت جو ہے موجود ہے باب 13 میں، اور یہ روایت صریح ہے کہ 20 رکعت یوم جمعہ نافلہ مستحب ہیں، اگرچہ ظہر بھی پڑھے اور جمعہ نہ پڑھے۔ بہرحال ایک بحث کا تتمہ وہ رہتا تھا کہ جمعہ کے دن سفر کرنا تو حرام ہوتا ہے، لیکن آیا فقط سفر کرنا حرام ہے زوال کے بعد؟ بلکہ جس چیز کا تو خصوصی ذکر آیا آیت میں اس کو بھی تو بیان کریں۔ جمعہ کے دن
جس طرح سفر کرنا حرام ہوتا ہے اسی طرح خرید و فروخت کرنا وہ بھی حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اکثر اصحاب نے اس حرمت کو اذان پر معلق کی ہے جیسا کہ صریح ہے آیت میں، بلکہ بعض نے تصریح کی ہے کہ اذان سے پہلے اور زوال کے بعد یہ مکروہ ہے، اور شیخ طوسی نے خلاف میں کہا ہے کہ جب امام جماعت ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر یہ حکم آئے گا، اور علامہ حلی جو ہے ارشاد الاذہان میں اور شہید ثانی روض الجنان میں فرماتے ہیں کہ یہ زوال پر حکم ہے، جب زوال ہو جائے تو اس وقت حرام ہے۔ اگر ہم دقت کریں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو خرید و فروخت کا عنوان ہے یہ فقط خرید و فروخت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کہ جو نماز جمعہ میں مانے ہو اور اس کے فوت ہونے کا سبب ہو، اور انسان کو اس سے غافل کر کے دنیاوی جو ہے نا جی مال و دولت کی طرف متوجہ کرے اور اللہ کے ذکر سے جو ہے نا پھیر دے، تو وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے اپنی کئی کتابوں میں بیع کے علاوہ، خرید و فروخت کے علاوہ دوسرے معاملات بھی حرام جانے ہیں، چونکہ سب وہ نماز جمعہ میں مانے بنتے ہیں، اور محقق نے معتبر میں فقط بیع پر انحصار کیا ہے چونکہ آیت کا اس میں ذکر ہے، حالانکہ بیع ایک عنوان ہے جو تمام معاملات کو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو سابقہ درس میں جو بحث ہوئی تھی کہ سفر کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی معاملات بھی حرام ہے جو نماز جمعہ سے کیا کریں، غافل کریں اور اس میں مانے ہوں۔